السلام علیکم، میں حفظ بہاری آپ ساتھ حالیات۔ دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور کچھ لوگ بغیر مذہب کے یعنی کسی بھی مذہب سے بظاہر تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہر قوم اللہ تعالیٰ کو اپنے خالق کو کسی نہ کسی نام سے پکارتی ہے۔ مسلمان اور سکھ مذاہب کے لوگ اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آپ نے اکثر سکھوں کو رب کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہوگا، اسی طرح مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب کہہ کر کروایا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی شروع میں پہلی آیت میں فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم رب ہے، یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ظاہر کرتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے آقا میرے مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب اسے کہتے ہیں جو اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کو خوراک، لباس اور رہائش مہیا کرتا ہے۔ یعنی اگر سیاسی پارٹیوں کے نعروں کی بات کی جائے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی ہی پیدا کرتی ہوئی مخلوق کو رہائش بھی دیتا ہے، لباس بھی دیتا ہے اور اسے خوراک بھی دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس بات کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کو گھر بیٹھے ہی خوراک مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کے ماں باپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے لباس مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو وسیلہ پیدا کرتا ہے انسان کو لباس کے لیے، اور پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک محفوظ رہائش گاہ بھی دیتا ہے۔ ماں کی گود، باپ کا سایہ، یہ بچے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت اور محفوظ ترین رہائش گاہ ہے۔ بس ہمیں معلوم ہوا کہ رب اسے کہتے ہیں جو اپنی ہی پیدا کرتی ہوئی مخلوق کو روٹی، کپڑا اور مکان دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر بات کریں گے کسی نئے اور اچھے ٹاپک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔